رضا رمضان 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 رضا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، اور آج جو موضوع ناظرین کرام ہم نے سوچا ہے وہ ہے قرآن. ماہ رمضان المبارک جہاں بہت ساری عبادتوں کا مہینہ ہے، وہیں ماہ رمضان کریم نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنا یہ مقدس کلام رمضان کریم میں ہمیں عطا فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اس ماہ مبارک میں اس کلام کو نازل فرمایا. اتنا مبارک مہینہ اور اتنا مبارک کلام ہمیں اس ماہ رمضان کریم میں حاصل ہوا. اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور جہان رضا کے ساتھ ہمارے ساتھ تو ان کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، بہت محبت فرماتے ہیں. ہم نے جب جہاں جیسے حضرت کو تکلیف دی حضرت تشریف لاتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی دعاؤں کا اور محبتوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. ناظرین کرام، سوال حضرت سے پہلا یہ ہے کہ حضرت ماہ رمضان کریم میں نزول قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بہت شکریہ ہمارے فقیر محمد بھائی. اللہ تعالیٰ رمضان جیسی برکتیں مہینے کی عطا فرمائے. قرآن پاک کے نزول اور رمضان جیسے مہینے میں، ارے یہ افضل مہینہ تھا تو اس میں افضل چیز کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. اچھا، ایک اور اس میں قرآن پاک میں ایسا وہ ہے کہ فرمایا ہم نے ایک ہی رات میں اتار دیا، سبحان اللہ. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 23 برس کچھ مہینے لگے. جی جی بھائی ضرورت کے تحت قرآن پاک نازل ہوتا رہا، جی. لیکن اب یہ کیسے مطلب پتہ چلے کہ یہ کیا ہے؟ بھائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے رات لیلۃ القدر میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، مہینہ رمضان کا تھا، رات شب قدر کی تھی، ہم نے اسے اتار دیا. یا اللہ، یہ اپنی جگہ کوئی سچ ہو سکتا ہے اور یہ ہے یقیناً، لیکن آگے جو 23 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں نازل ہوا، بھائی مکے میں الگ نازل ہوا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب علم الاتقان میں ہے، میں کیا محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کروڑا درجہ عطا فرمائے، قبر پر رحمت نازل فرمائے. آمین آمین. کہ اس خدمت کا انعام کیا ملا، کہ فرمایا کہ وہ آیتیں ہیں جو دن میں آئیں وہ یہ ہیں، رات میں جو آئیں وہ یہ ہیں، صبح یہ آئی ہیں، شام کو یہ آئی ہیں، پیر کو یہ آئی ہے، منگل کو یہ آئے، بدھ کو، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دن مہینے کے حساب سے. فرمایا یہ مکے میں نازل ہوئی، یہ مدینے میں نازل ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہجرت میں نازل ہوئی، سبحان اللہ. یہ گھر میں نازل ہوئی، یہ بازار میں نازل ہوئی، یہ جہاد میں نازل ہوئی، یہ آسمان پہ نازل ہوئی، یہ زمین پہ. اور میں 2 آیتیں وہ ہیں جو نہ زمین پہ نازل ہوئی نہ آسمان پہ نازل ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ کتنی یعنی اللہ تعالیٰ کی شان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے. اچھا جبریل بھی نہیں ہے، اللہ اکبر. حالانکہ جبریل امین لے کر آ رہے ہیں قرآن. ورنہ 2 آیتیں سورہ نجم کی، معراج کی رات ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، نہ زمین ہے نہ آسمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انعام یہ ملا، اتنی محنت. فرمایا 80,000 علوم کو میں نے 80 علوم میں سمیٹ دیا قرآن کے، اور یہ 80 لاکھ بھی بن سکتے ہیں.
اور انعام یہ ملا اس کتاب کے لکھنے کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ جاگتے میں زیارت کرائی تھی. سبحان اللہ. صرف قرآن کی خدمت کرنے کا یہ حال ہے یار. قرآن کے اور دیگر معاملات میں اور قرآن پاک پڑھانا، قرآن پاک سکھانا، پھر عمل کرنا، پھر اس کو یعنی جو بھی قرآن کی کچھ نسبت کرے سمجھ لو رہتی دنیا تک اس کا نام روشن ہو جائے گا، بلکہ قبر میں بھی روشن ہو جائے گا، حشر میں بھی روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس سلسلے میں غوث الاعظم نے ایک بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا کہ نزول اور عمل کے لیے قرآن پاک کی. کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے اس میں کون سا عمل کریں جو بہت اعلیٰ ہو، بہتر ہو. حالانکہ شعبان سے متعلق ضرور، مگر اس میں جو جواب آپ نے دیا نا وہ نہ صرف 12 مہینوں سے متعلق ہے بلکہ میرے حساب سے، میں ایک طالب علم آدمی ہوں تو پھر عالم نہیں ہے، یہ تو علامہ کہہ دیتے ہیں، باقی طالب علم 1,00,000 مسئلوں کا حل دیا غوث الاعظم نے. سبحان اللہ. سبحان یعنی واقعی غوث الاعظم ولیوں کے سردار، علوم کا سمندر. آپ نے فرمایا شعبان میں عمل کرنے کے متعلق پوچھنے والوں کہ کون سا عمل کریں، فرمایا جو بات موقع پہ کی جائے وہ اچھی لگتی. سبحان اللہ. بھائی دیکھو نا، خوشی کا موقع ہو، کوئی غم کی بات کر دے، یار مولانا صاحب یار خیال کرو، موقع تو دیکھو. اچھا غم کا ماحول ہو اور آدمی ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرے، یار مولانا صاحب آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے، آپ موقع تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو یعنی جیسا موقع ہو. تو غوث الاعظم شہنشاہ بغداد نے فرمایا شعبان کے متعلق پوچھ رہا ہو اور جواب جو دیا وہ ایمان افروز، لاکھوں مسئلوں کا حل. فرمایا شعبان کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. سبحان اللہ. اب اس میں درود و سلام سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. واہ واہ واہ. سبحان تو اللہ. موقع کی بات ہے. اب فرمایا رمضان کو سمجھ لو، رمضان جیسا مہینہ ہو قرآن کے نزول کا، اس میں جتنا قرآن پڑھو گے اللہ تعالیٰ کرم فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ حضرت یہاں ایک سوال اور ہے. پورا سال الحمدللہ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، اور لیکن رمضان کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، مساجد میں بھی اہتمام ہوتا ہے، نماز تراویح میں بھی ختم ہو رہا ہے، کہیں رت جگے ہو رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ بچے گھروں میں روزے دار جو ہے وہ بھی تلاوت اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی گھروں میں بہت زیادہ الحمدللہ اہتمام کرتی ہیں رمضان کریم میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد. کیا اس میں کوئی اجر و ثواب رمضان کریم میں بڑھ جاتا ہے، عام مہینوں کے برابر رہتا ہے، ایک جیسا معاملہ ہے، یا کوئی فرق ہے؟ ارشاد فرمائیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں عام دنوں میں تو 10 نیکیاں ہیں ایک حرف پہ، الفاظ پہ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم یہ تینوں الگ الگ، الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں، میم پہ 10 نیکیاں. سبحان اللہ. یہ عام دنوں کی بات ہے. تو فرمایا کہ رمضان جیسا مہینہ ہو ادھر رحمتیں برس رہی ہوں، 300 رحمت کے دروازے پورے مہینے کھلے رہتے ہیں، اور میں ایک نیکی کرنے والے کو 1,00,000 نیکی کے برابر ثواب دیا. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. ایک الف پڑھے گا 1,00,000 کے برابر، ایک درود شریف پڑھے گا 1,00,000 درود کے برابر، سبحان اللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا 1,00,000 سبحان اللہ کے ثواب ملے. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں معلوم ہونے کے بعد ہمارے لوگ پھر جیسے فرمایا قرآن میں بھی بعض چیزیں بعض سے افضل ہیں کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب. اور فرمایا سورہ فاتحہ اگر کوئی 4 پڑھ لے نا 4 مرتبہ 10 قرآن کا ثواب. سبحان اللہ. یعنی ایک فاتحہ 2.5 قرآن کے برابر ہے. یہ وہ جذبہ اور ایک نیکیاں کہ آدمی سوچتا ہے یار یہی کر لیں شارٹ ٹائم میں، کم سے کم ٹائم میں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ اتنے ثواب جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں اور حقیقت میں ملیں گے، اور قرآن پڑھنے والے کو تو یقین کریں وہ قبر میں بھی آ کے اس کو صفات کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فرمایا قرآن پاک جو ہے وہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید پر گفتگو جاری و ساری ہے. قرآن کے فضائل ہم بیان نہیں کر سکتے، قرآن مجید فرقان حمید کی حکمتیں ہم بیان نہیں کر سکتے، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کا اجر و ثواب ہم بیان نہیں کر سکتے. قرآن کی رفعت، قرآن کی بلندی، قرآن میں چھپے ہوئے راز
قرآن مجید فرقان حمید میں چھپے ہوئے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ احکامات جس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چھپی ہوئی ہے، وہ سب قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ماہ رمضان کریم ہے اور رمضان المبارک میں اس کا ثواب تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین کرام کوشش کیجیے اس ماہ مبارک کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا ہم اہتمام کریں، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو ہم اس کی تلقین کریں۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔